نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو اخلاق کا بلند پایہ نصیب فرمایا ہے، آپ اخلاق کے بلند پائے پر فائز ہیں، آپ کا اخلاق بہت بلند ہے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں دنیا میں اسی لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کو مکمل کیا جا سکے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی بعثت کا جہاں کے بہت سارے جہاں مقاصد ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی اعلیٰ مقصد اخلاق کی بلندیوں تک پہنچنا ہے، اخلاق کا مظاہرہ اس دنیا میں کرنا ہے، چاہے جو بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بہت فضیلت کی بات ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، معلوم کیا اور پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ کون سی چیز لوگوں کو زیادہ جنت میں لے جائے گی؟ تو آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ زیادہ نماز پڑھو گے تو جنت میں نماز تمہیں لے جائے گی یا روزہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسن الخلق، اچھا اخلاق اگر تمہارا ہوگا تو یہ چیز تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ اخلاق کتنا ضروری ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں اخلاق کے اندر بہت زیادہ گراوٹ آ گئی ہے، لوگوں میں ایک دوسرے کے تئیں نفرت پیدا ہو گئی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اخلاق ہمارا جس طریقے سے باہر دوسروں کے ساتھ ہونا چاہیے، اسی طریقے سے ہمارے بال بچوں کے ساتھ، ہماری بیوی کے ساتھ بھی ہمارا اخلاق عمدہ ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم جب دوسروں سے ملتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے جو ملاقات ہوتی ہے تو بڑے اچھے سے مسکرا کر اور اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں ہم دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، وہیں ضروری ہے کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ دوسروں کے ساتھ تو بڑے اچھے انداز میں مل لیتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کا ہم خیال نہیں کرتے، ان پر غصہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ دوسرے آپ کو اخلاق مند کہتے ہیں تو بہت کمال کی بات نہیں ہے، انسان کی بیوی، اس کے گھر والے اس کو اخلاق مند سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سے رہتا ہو۔ آئیے، میں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت بلند ہے، اس دعویٰ پر بہت بڑی دلیل دینے کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ جس کی گواہی خود اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دیتی ہیں۔ آپ کی بیوی ہیں، آپ کی پہلی بیوی ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ کی شان میں وہ کس طریقے کی بات کر رہی ہیں، اس واقعے کو یاد کیجئے جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے تعلق سے، جب آپ غار حرا کے اندر ہیں اور اس وقت حضرت جبریل آپ کو آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد آپ پڑھیے، اور آپ نے یہ کہا کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ انہوں نے بار بار آپ کو دبایا اور کہا کہ پڑھیے، تو آپ، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو سب سے پہلی ابتدائی آیات ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کی حالت بہت زیادہ جو ہے بگڑتی چلی گئی، آپ پریشان ہو گئے، اتنا زیادہ آپ پریشان ہوئے کہ آپ کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، سردی سے کانپ رہے تھے آپ، اور آپ جب گھر پہنچے ہیں تو حضرت خدیجہ سے آپ نے کہا ہے کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، اور آپ کانپ رہے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کا حال معلوم کیا اور پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، اے میرے شوہر آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو بڑے اچھے سے گئے تھے، آپ کو کیا دقت ہوئی، کیوں پریشان لگ رہے ہیں؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پہ ڈر لگ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان چلی جائے۔
اس وقت کیا جملہ اور پیارا جملہ اس عورت نے جو ہم سب کی ماں ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ہماری ماؤں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ اگر ان کا شوہر پریشان ہو کر باہر سے آتا ہے تو اس کو کس طریقے سے سمجھانا ہے، کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ آج معاشرے کے اندر ہمارا بگڑتا چلا جا رہا، الٹا ہوتا ہے۔ شوہر کما کر آتا ہے، محنت کر کے آتا ہے، دن بھر پریشان ہو کر ساری لوگوں کی باتیں سن کر جب گھر واپس آتا ہے تو اوپر سے اور ہماری مائیں بہنیں اور کچھ سنانے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا دماغ اور خراب ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سیکھنے کی ضرورت ہے ہماری ماؤں بہنوں کو کہ کیسے اخلاق، کیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کو سمجھایا اور کہا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کو آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو غلط بھی کرتے ہیں رشتہ دار، آپ سے تعلق توڑنا چاہتے ہیں، آپ ان کو بھی جوڑتے ہیں، ان سے بھی اپنا تعلق قائم کرتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، غریبوں کے لیے آپ کماتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، دوسروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ اتنا اعلیٰ اخلاق آپ کا ہے، اتنے دوسروں کا آپ خیال رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، اس حدیث میں اللہ کے رسول کی خود بیوی ہیں حضرت خدیجہ، اور وہ آپ کے اخلاق کو اس طریقے سے بیان کر رہی ہیں کہ آپ کے اندر تو اتنے سارے اخلاق جمع ہیں، اتنے اچھے اخلاق والے آپ ہیں، اور آپ کو اللہ ضائع کر دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بیوی کے ساتھ چونکہ تکلف کر پانا، ان کے سامنے بناوٹ کر پانا، اچھے اخلاق پیش کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ دوسروں سے 10 منٹ کی ملاقات ہے، 20 منٹ کی ملاقات ہے، تو ہم اپنا اخلاق اور تکلف کر سکتے ہیں، بناوٹ کر سکتے ہیں، دکھانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بن سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص اپنی بیوی کے سامنے، چونکہ ہمیشہ اس کے سامنے ہونا ہوتا ہے اور سارے معاملات اس کے سامنے ہوتے ہیں، اس لیے بیوی اگر اچھا کہہ رہی ہے تو یاد رکھیے کہ واقعتاً وہ شخص بہت بڑا اخلاق مند ہوگا جس کی بیوی اس بات کی گواہی دے کہ میرا شوہر بہت اچھا اخلاق والا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ آپ کی اس طریقے سے خوبیاں بیان کر رہی ہیں، آپ کے اخلاق کو بیان کر رہی ہیں۔ اس سے بھی اندازہ لگتا ہے، جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کے رسول کا اخلاق سب سے بلند تھا، یہ اس دعویٰ کی دلیل کے طور پر میں نے یہ ایک واقعہ پیش کیا۔ اور اسی طریقے سے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے اخلاق کے تعلق سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا تھا، تو اللہ کے رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا تھا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کے اندر نہیں دیکھا، کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن پڑھتے جاؤ، اور آپ کا اخلاق جو قرآن میں جیسے جیسے ہے ویسے ہی اللہ کے رسول کے اخلاق تھے، ویسے ہی آپ کا پورا ایک نمونہ تھا۔ اخلاق جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں جس طریقے سے رہنے کا، وہ پورا کا پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں اس کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ایسے اعلیٰ اخلاق والے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ بیوی ہو، کوئی بھی ہو، دوسروں اگر ہم پر اللہ کا کوئی بندہ ہو تو ہم اس سے اچھے سے پیش آتے ہیں۔ اس وقت اخلاق کا مظاہرہ نہیں، ہمارے ساتھ کوئی اچھا کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی برا کرے پھر بھی ہم اس کے لیے اچھا کریں، یہ ایسا اچھا اخلاق ہوتا ہے۔ یہ اخلاق کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسا کہ آپ یاد کیجئے طائف کے اندر اللہ کے رسول کو کس طریقے سے پریشان کیا گیا، وہ تینوں بھائی کس طریقے سے آپ کو بھگا رہے ہیں، آپ پر جو ہے تانے کس رہے ہیں کہ آپ ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا، آپ ہی تھے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اگر اللہ کو نبی ہی بنانا ہوتا تو کوئی بڑا آدمی بناتے جو گھوڑے پر سوار ہو کر آتا۔ طرح طرح کی باتیں کس رہے ہیں، بعد میں شریر بچوں کو بھی آپ کے پیچھے لگا دیا ہے، آپ کے ساتھ ہر اعتبار سے وہ غلط کر رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اور آپ اس بات پر قادر ہیں کہ ان کو چاہے تو تباہ و برباد کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پہاڑ کے فرشتے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہوا کے فرشتے آپ سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ کہیے، آپ اشارہ کیجئے، دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں گا، یہ طائف والے اسی میں دب کر پس کر مر جائیں گے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ کے رسول کا کتنا بڑا دل ہے کہ وہ آپ کے ساتھ برا کر
رہے ہیں, آپ کو گالیاں دے رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, اتنا مارا ہے کہ آپ کے بدن سے خون گرتے گرتے جوتی مبارک کے اندر خون پڑا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ یہ فرماتے ہیں کہ چھوڑ دو, یہ میری قوم میرے کو جانتی نہیں ہے, اللہ ان کو ہدایت دیجیے. دعا کر رہے ہیں. یہ ہے اخلاق کہ آپ کے ساتھ برا کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی آپ ان کے ساتھ اچھے سے پیش آ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ اخلاق کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. آج ہمارے سامنے تھوڑا سا بھی اگر کوئی بدتمیزی سے پیش آ جاتا ہے تو ہم اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اس نے میرے کو پہچانا کہاں, میں اس کو بتاؤں گا اس طریقے سے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 24ویں پارے کے اندر کہا ادفع باللتی ہی احسن, کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو تم اس کے ساتھ برا مت کرو بلکہ اس کے ساتھ اچھے سے اس کا دفاع کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, اگر وہ تمہارا جانی دشمن بھی ہوگا اور تم اس کے ساتھ اچھا سے پیش آؤ گے تو وہ بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سدھار آئے, ایک دوسرے کے تئیں دلوں میں محبت پیدا ہو, تو آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اپنے اخلاق کو بلند کیجئے. دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, دنیا میں بھی دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. آج پورا معاشرہ اسی میں پریشان ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک دوسرے کے تئیں دلوں میں نفرتیں ہیں. اوپر سے منہ پر باتیں اچھے سے کر لے رہے ہیں لیکن دل میں نفرت ہے. وہی 4 آدمی بیٹھ کر ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں, اگر انہیں چاروں میں سے کوئی ایک تیسرا اٹھ کر چلا جاتا ہے, چوتھا چلا جاتا ہے, تو یہ 3 جو بیٹھے رہ گئے ہیں وہ اس جانے والے کی بھی اب برائی شروع کر دیتے ہیں. یہ حالات ہیں ہمارے معاشرے کے جس کی وجہ سے آج دلوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں. اس کو ختم کیجئے, اخلاق کو اعلیٰ کیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے گا اور کل قیامت کے دن جو ہمیشہ والی زندگی ہے, آخرت والی زندگی, اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ہم سب کو کامیاب فرمائے گا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.